عمران خان صاحب ایک واضح ایک لائن لے چکے ہیں، واضح پالیسی اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو آخری جرگہ عید سے پہلے ان سے ملا اور اس میں جو کچھ کہا گیا عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، بالکل یکسر مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے جو پیغام لائے ہیں ان کو میں خود ہی جواب دے دوں گا، آپ تشریف لے جائیں، آپ کا پیغام لانے کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہ تو چلے گئے واپس، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پیغام دے دیا سیدھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور ان کو بتا دیا کہ جناب مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ایما پر ہو رہا ہے، اور آپ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹوٹ جاؤں، اور میں ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، مزید بھی اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں اپنے اصولی موقف پر قائم دائم ہوں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان صاحب پہ اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ سختیاں کر دی گئیں، ڈبل بلکہ ٹرپل سختیاں کر دی گئیں جیل میں۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں، لائیو سیشن پہ جا کے ذرا میرا سن لیجئے گا، جو میں نے کوئی چند گھنٹے پہلے کیا ہے، وہاں پہ جا کے سنیے گا، کیونکہ وہاں پہ میں نے سانحہ بہاول نگر کے بارے میں بھی بتایا ہے، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ جواب دے دیا، اور اس کے بعد ان پہ سختیاں کر دی گئیں ٹرپل، اور پھر مہر بانو قریشی اور زین قریشی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز ادا کرنے نہیں دی، اور اس سے مجھے وہ فرعونیت اور شدادیت اور نمرودیت اور یزیدیت وہ سب کا سب آ گیا ہے جی میرے ذہن میں، کہ یہ تو کبھی میرا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ ان کو ان کی عبادات سے منع کر دیا گیا ہو، اور یہ کام جو کیا گیا ہے، اور اس سے عید نماز ان کو نہیں پڑھنے دی گئی، اور ایک غلط اور جھوٹی خبر چلائی گئی، چلوائی گئی، پھیلائی گئی، اور باقاعدہ طور پہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ اس خبر کو پھیلا دیں کہ عمران خان صاحب نے عید نماز پڑھی ہے، جیل کے حکام بھی ساتھ تھے، اور وہ خبر جھوٹی تھی، لہٰذا ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور عمران خان صاحب ایک میسج دے چکے ہیں، اور اب عمران خان اکیلے نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ کافی جماعتیں ہیں، کم از کم 5 جماعتیں اور ان کے ساتھ مل گئی ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اکیلا ہے، تو عمران خان اکیلا نہیں، پی ٹی آئی اکیلے نہیں، بلکہ ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تحریک بحالی جمہوریت آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس سے پہلے ڈیموکریٹک موومنٹ تھا، اور اب یہ موجودہ مینڈیٹ چوروں اور الیکشن چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف یہ تحریک شروع ہوا چاہتی ہے، اور آج اس کا پہلا جلسہ ہوگا پشین میں، بلوچستان میں، اور وہاں پہ جلسے سے پہلے ہی دفعہ 144 لاگو کر دی گئی ہے، اور دفعہ 144 لاگو کر کے کہا گیا ہے کہ وہاں پہ امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا تو یہاں پہ تشریف نہ لائیں۔ تو امن و امان کی صورتحال کا پیش نظر 144 کا نفاذ، 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی، ڈپٹی کمشنر پشین نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ بات کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو متحدہ اپوزیشن ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ بہت عرصہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کوئٹہ سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گی، اور 13 تاریخ کو پہلا جلسہ ہوگا، لہذا آج 13 ہے، اور آج گرینڈ اپوزیشن کا اجلاس ہوا، اپوزیشن گرینڈ الائنس کا، اور 5 جماعتوں کی مرکزی قیادت کا اجلاس تھا، اور اس میں اختر مینگل صاحب تھے، اور محمود خان اچکزئی صاحب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ناصر عباس تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بلوچ صاحب تھے، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں موجود تھی۔ تو تمام کی تمام جماعتیں آج وہاں پہ جمع ہوئی ہیں، اور ایک بڑی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس تحریک کا جو نام دیا ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین کا نام دیا ہے، کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا بحالی آئین کا ہونا چاہیے تھا، یہ آئین تو رہا ہی نہیں، اور پہلے آئین آپ بحال کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے
اس کا تحفظ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ اس وقت آئین نہیں ہے پاکستان میں، آئین ہوتا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آئین ہوتا تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے، آئین ہوتا تو 90 دن سے زیادہ کی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ ہوتا، آئین ہوتا تو ججز کو دھمکیاں نہ ملتی، آئین ہوتا تو عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جاتا، آئین ہوتا تو میڈیا آزاد ہوتا، عدلیہ آزاد ہوتی اور فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جاتا، آئین ہوتا تو پولیس کو فوج نہ مارتی اور آپس میں یہ لڑائیاں نہ لڑتے۔ تو آئین تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے تحریک تحفظ آئین کے بجائے آپ کو کرنا چاہیے تھا بحالی آئین اور ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا کرنا چاہیے تھا، اور یہ تحریک بحالی آئین ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آپ نے تحریک تحفظ آئین تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اس پہ آپ غور فرمائیے گا جی۔ تو یہ ہوا جی، اپوزیشن نے آج باقاعدہ طور پہ کر دیا ہے اعلان، 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد بنا لیا ہے، اور اس میں مولانا صاحب جو ہیں ابھی تک اس میں نظر نہیں آ رہے، اور ان 6 جماعتوں میں تحریک انصاف ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور جماعت اسلامی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، سنی تحریک ہے، اور مجلس وحدت المسلمین۔ حامد رضا صاحب بھی آج وہاں پہ موجود تھے، تو 6 جماعتوں کا اتحاد بن چکا ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو اس تحریک کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین، تو میں پھر کہوں گا اس کا ہونا چاہیے تحریک بحالی آئین، یہ ہونا چاہیے اس کا، اور ریسٹور کریں پہلے اور اس کے بعد پھر اس کا تحفظ کریں۔ تو کوئٹہ میں یہ اجلاس ہوا ہے 6 اپوزیشن جماعتوں کا، اور اس کے بعد نیوز کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں عمر ایوب خان صاحب نے کہا جی 6 جماعتوں کی لیڈرشپ موجود ہے، اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ بتایا۔ فارم 47 کی بنی حکومت کو مسترد کر دیا گیا اس 6 جماعتی اتحاد نے، اور آج پہلا جلسہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی قانون کی پاسداری نہیں ہوتی وہاں خوشحالی نہیں آتی، اور اسی لیے تحریک چلانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ تحریک چلے گی، اور بلوچستان میں 2 جلسے کیے جائیں گے۔ اچکزئی جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم جلسوں کے ساتھ ساتھ بار ایسوسی ایشن اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں سے بھی میٹنگ کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں جی کہ یہ سمپل تحریک نہیں ہے، یہ کوئی معمولی اتحاد نہیں ہے، یہ غیر معمولی اتحاد ہے، اس میں ہر طرح کا فلیور موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور از خود سب سے بڑی جماعت، سب سے مقبول جماعت، اور زیر اطاعت ظلم و ستم کی ستائی ہوئی، اور دوسری جماعت ہے جماعت اسلامی۔ میری اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور کیونکہ حافظ نعیم الرحمن جو ہیں وہ پرو ہیں، اور وہ دوسری سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ حافظ نعیم صاحب وہ بھی اپنی امیر جماعت اسلامی ہیں، وہ جب اپنی اوپینین دیں گے تو اس کے بعد جماعت اسلامی ان کے پاس ڈسپلن بھی ہے، ان کے پاس منظم طور پہ جلسہ کرنے کی، اور کارکنان ان کے پاس بہت اچھے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس اسٹریٹ پاور ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اور پھر علامہ ناصر عباس وہ ایک ہمارے اہل تشیع جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں میں بلوچستان سے 2 بڑی جماعتیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا نام ہے، لہٰذا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور سردار احسن مینگل صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کر PDM 1 میں گئے تھے، وہ بھی واپس آ چکے ہیں، لہٰذا یہ ایک اچھا سیاسی جماعتوں کا گلدستہ ہے، اور سارے ہی سینئر لوگ ہیں اور سنجیدہ لوگ ہیں، تو یہ ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔